میرا نام سمیرا ہے اور میں پنجاب کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کا شمار گاؤں کے ایک چھوٹے سے زمینداروں میں ہوتا ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ میں گائناکولوجسٹ ڈاکٹر ہوں، اس لیے میں نے گاؤں میں اپنا کلینک بنا لیا۔ مگر وہاں پر میرا کلینک کامیاب نہ ہوا کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور یہاں کی عورتیں اپنا علاج دائی سے کرواتی تھیں۔ پھر میرے بابا نے مجھے لاہور شہر میں اپنا کلینک بنا دیا۔ یہاں پر تو میں خوب پیسے کمانے لگی تھی کیونکہ یہاں میرا کلینک اچھا خاصا چل پڑا تھا۔ مجھے نوکری کرنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے صبح سے شام تک میں اپنے کلینک پر رہتی اور خلوصِ دل سے لوگوں کا علاج کرتی۔ میں نے اپنی رہائش بھی لاہور شہر میں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ میرے کلینک کھولنے سے پہلے ہی باہر عورتوں کا ایک ہجوم لگا ہوتا تھا۔ اب مجھے اکیلی سے یہ کلینک نہیں سنبھالا جاتا تھا، اس لیے میں نے اپنے پاس ایک خاتون نرس رکھ لی جو یہاں کے قریبی علاقے سے تھی اور بہت ہی دیندار، نیک اور پردہ کرنے والی تھی۔ یہ میرے پاس رہتی تو مجھے تسلی رہتی، کسی مریض کو چیک کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری نرس نگین نے مجھ کو بتایا کہ آپ کلینک تھک کر گھر جاتی ہیں، آپ کے لیے گھر کے کام اور کھانا بنانا بہت مشکل ہوتا ہوگا، کیوں نہ میں آپ کے لیے کوئی کام والی لے کر آؤں؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو مجھے کام والی لا دو جو میرے سارے گھر کے کام کر لیا کرے۔ بے شک رہائش بھی میرے ساتھ ہی رکھ لے، ویسے بھی میں کوارٹر میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ کوئی میرے ساتھ رہے گا۔ کچھ عرصے بعد اماں ابا بھی آ جائیں گے تو ان کے کاموں کے لیے بھی ایک کام والی چاہیے ہوگی۔ یوں چند ہی دنوں میں میری نرس نے میرے لیے کام والے کا بندوبست کر دیا، مگر وہ بڑی دل سوز عورت تھی، بڑی چپ چاپ رہنے والی، بس خاموشی سے کام کرتی رہتی اور کمرے میں جا کر سو جاتی۔ مجھے اس نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا تھا، البتہ ہسپتال میں آنے والے ہر کیس کو بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔ گھر آتے ہی مجھ سے پوچھتی، باجی آپ کا دن کیسا رہا؟ تو میں اسے سارے دن کی آپ بیتی سناتی۔ غرض یہ کہ اسے مریضوں کی کہانیاں سننے میں بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن جب کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ میری کلینک کے دروازے پر زور زور سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں تو ایسی تھیں کہ مجھے لگا جیسے کوئی چوری یا ڈکیتی ہو گئی ہو اور چور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں فوراً اپنے کلینک سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو سیکیورٹی گارڈ ایک عورت کو اندر آنے سے روک رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سیکیورٹی والوں کو ڈانٹا تو سیکیورٹی والوں نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے، نہ ہی پرچی ہے، یہ بس آپ کے پاس ویسے ہی ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے، اور جب ہم نے اسے روکا تو یہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بغیر پرچی کے ہی اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ یہ سن کر عورت بہت خوش ہوئی، وہ ان لوگوں سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی، چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، مگر دیکھنے میں کسی شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ وہ عورت بڑی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹ رکھا تھا۔ میری اجازت ملنے پر وہ خوش ہو گئی، فوراً ہی اندر میرے کلینک میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس نے خود کو بڑی مشکل سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھتے ہی کہا، کیا بات ہے، تم امید سے ہو پھر بھی ان لوگوں سے لڑ پڑی؟ تمہیں اپنے بچے کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تو وہ ڈری سہمی سر ہلانے لگی۔ جی میرا نام ہادیہ ہے۔ تو ہادیہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بنتی رہی ہے۔ ہادیہ تمہارا شوہر کیا تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں جی، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، مجھے میرے سسر نے مارا ہے۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا، دل کیا کہ ابھی پولیس کو بلوا کر یہ کیس اس کے حوالے کر دوں تاکہ سسر کو پتہ چلے کہ کیسے بہو پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مگر اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر مجھے یہ سب کرنے سے روک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ سسر نے تم کو کیوں مارا؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ کیا تمہارا سسر تمہارے شوہر کے سامنے ہی تمہیں مارتا ہے؟ ہادیہ میری بات سن کر خاموش ہوگی۔ جی کبھی کبھی سامنے بھی مار دیتا ہے، مگر میرے شوہر کو فرق ہی نہیں پڑتا، اسے لگتا ہے کہ قصور صرف میرا ہی ہوگا۔ ہادیہ رونے لگی، بی بی جی مجھے معاف کر دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ بہت اچھا علاج کرتی ہو، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی، میں آپ کے پاس اس امید پر آ گئی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میرے شوہر نے مجھے پیسے نہیں دیے۔
تو اسی لیے میں نے آج یہ سب کیا۔ تب آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر میں نے اس سے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے میسر نہیں ہے۔ ہادیہ، تمہیں مجھ سے کوئی پیسے لینے ہو، کوئی رقم چاہیے ہو تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کو ہر وقت تیار ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولی، بی بی جی آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دوا دے دو۔ کس چیز کی دوا؟ بی بی جی میں تقریباً 3 ماہ سے امید سے ہوں، مگر میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے اور وہ بیٹے کی خاطر مجھ پر عجیب عجیب سے تجربے کرتا ہے، جس سے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ مگر میں جانتی ہوں میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی اور میرا شوہر مجھے مار مار کر گھر سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے۔ اب میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر تو نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک بیٹے کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیاہی گئی ہے۔ ایسے علاقے میں بیاہ کر بھیجا ہے کہ مجھے اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے میرے شوہر نے بیچ دیا ہے، کیونکہ اس کی شادی کے عوض ان لوگوں نے میرے شوہر کو 400,000 روپے کی رقم ادا کی تھی۔ اب مجھے اپنے بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کی شادی کبھی بھی کسی اچھی جگہ نہیں کرے گا اور یہ بیچاریاں زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے ہاں اب بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ اب بے شک چیک اپ کر کے دیکھ لو، مجھے پتا ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کر مجھے ختم کر دے گا، اور پتہ نہیں میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے وہ کیا حشر کرے گا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی کیا پتا اس بار تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ بضد ہو گئی کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی۔ اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ابھی ختم کر دوں گی، ضائع کر دوں گی، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لوں گی۔ میں نے کہا، بی بی بیٹا ہوگا یا بیٹی اس بات کا پتہ تو 4تھے مہینے کے بعد چلتا ہے۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دعا ضرور دوں گی، لیکن تم حوصلہ رکھو، اب تم 1 مہینے کے بعد آنا۔ کیا پتہ تمہارا بیٹا ہو، تمہارے شوہر کے سارے گلے ختم ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باقی مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹے کی بار ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ خیر سے وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگی اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئیں تو ان کو بغیر پرچی کے ہی میرے پاس لے آنا۔ ٹھیک 1 مہینہ گزرا تو ہادیہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے بعد کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک اپ کر کے بتاؤ۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بدقسمتی سے اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہونے والی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ میری بچی کو ضائع کر دو، اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بڑی نا امیدی سے کہا تھا، دیکھو ہادیہ 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کی اچھے سے پرورش کروں گی اور اس کو اچھے سے پالوں گی۔ مطلب اب تمہارا علاج میں کروں گی، تم کو ہسپتال میں رکھوں گی۔ بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا، میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ مر گئی۔ ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، تو میں اس کو لے جاؤں گی، تمہاری بھی جان بچ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے سر پر بھی کسی معصوم جان کے قتل کا الزام نہیں پڑے گا۔ ہادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی۔ بولی کہ ایسا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، تمہارا سارا خرچہ میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ صبر کرو اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے گی تو مجھے دے دینا۔ میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہوں جسے میں پال کر بڑا کر سکوں۔
کیونکہ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات ہادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جلملانے لگے۔ بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میڈیکل کے سیکنڈ ایئر کی ہی بات ہے جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا تھا اور اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا تھا، مگر اب میں سب کچھ بھلا کر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور بولی کہ میں 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی۔ آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بڑا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دم چونک پڑی اور کہنے لگی، بی بی جی ایک بات کہوں، حالات بہت خراب ہیں، کہیں وہ عورت دھوکے باز تو نہیں ہے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تو میں نے اس کو بتا دی۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، سو میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر ہی لے آؤں۔ اب میں روز اسی عورت کے بارے میں سوچتی، وقت کب گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر ابھی بچی لیبر روم میں ہی تھی کہ ہادیہ نے رونا دھونا بچا دیا۔ خدا کے لیے بی بی جی میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کو اس طرح چلاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دیکھا تو اپنی نرس نگین کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میرے کام والی کو پہلے سے ہی سب معلوم تھا کہ آج بچی کے پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے کھلونے وغیرہ لا رکھے تھے۔ یہ ساری خریداری میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو وہ بچی تھما دی، یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں ہی میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے بے حد اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں یہ باتیں ابھی کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک سے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور سہم سی گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا تھا، اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا ہوا مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے اس شخص کے ارادوں پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان ہی لے لے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور بولی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی، اس کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دوں گی۔ رات کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلی ابھی راستے میں ہی تھی کہ کسی نے میری گاڑی کے آگے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ عموماً ایسے واقعات تب ہی ہوتے تھے جب کوئی ڈاکو لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا بی بی تم نے ہماری معصوم بچی کو اپنے گھر میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔
میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ہوشیار مت بنو۔ اس نے مجھے جان لینے کی دھمکی دی تو میں ایک دم گھبرا گئی اور میں نے کہا کہ میں کسی کی بچی خود سے کیوں رکھوں گی؟ میرے پاس تو کئی لوگ آتے ہیں، میں تو ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایسے ہی ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو اپنے شوہر کے ہاتھوں خود بھی اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی جان دے بیٹھے گی۔ بس اسی لیے میں اس بچی کو اپنے گھر لے گئی ہوں۔ میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی غیر اخلاقی یا پھر غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر لے گئی ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، میرا دماغ پہلے ہی گما ہوا ہے، تم مجھے اور مت الجھاؤ۔ بس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے معاملات میں بالکل بھی دخل اندازی مت کرو۔ میں بہت ڈر گئی تھی اس آدمی کی باتوں سے۔ وہ آدمی میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بائک سڑک کے کنارے کھڑی کی اور لاک لگا دیا اور بولا، چلو مجھے اپنے گھر میں لے چلو۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ خدا جانے کہ میں نے اس وقت ڈرائیونگ کیسے کی۔ میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی امیز باتیں کر رہا تھا، جبکہ ڈر کے مارے میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں تو میرے اماں ابا بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے یہاں موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے چلتی گاڑی میں اپنی نوکرانی کے نمبر پر ایک میسج کر دیا تھا کہ تم بچی کو کہیں چھپا لو اور اپنی حفاظت کے لیے پولیس کو کال کر دو۔ میری نوکرانی میٹرک پاس تھی، وہ میسج وغیرہ پڑھ لیتی تھی۔ جب میں نے گھر آ کے گاڑی روکی تو وہ آدمی بولا، چلو جا کر بچی کو لے آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں، اور ہاں، چالاکی دکھانے کی کوئی کوشش مت کرنا، زیادہ ہوشیار مت بننا۔ میں نے اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ گھر میں میری کام والی اور بچی غائب تھی، یعنی کہ میرا میسج کام کر گیا تھا، مگر ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں نے اس آدمی کے سامنے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی باہر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھلا 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم ہی نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ سی ماری تو میں ڈر گئی۔ بھائی تم بے شک میرا سارا گھر چھان مارو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ میرے گھر میں ایک نوکرانی رکھی تھی، نرس کے ہاتھوں میں نے بچی کو یہاں بھجوایا تھا۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو۔ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، تمہیں میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ اس بچی کے پیچھے سب لوگ اتنے کیوں پریشان ہیں، جبکہ اس بچی کی ماں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی۔ شوہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا اٹھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے اس کی بچی کو مارنے کی دھمکی کبھی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیا اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا۔ اصل میں ہم لوگ ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی وہ میری بہن ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ہم نے اسے بہت روکا تھا کہ کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری شادی خود کریں گے، مگر وہ نہ مانی اور ہمارے ایک غریب عزیز سے شادی کر لی۔ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا اور اب جب کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہسپتال میں دے آئی ہے، جبکہ اس بچی کے بارے میں ہمارے پیروں کا کہنا ہے کہ یہ بچی بڑی ہی نصیبوں والی ہے، بڑی ہو کر یہ ہمارا نام روشن کرے گی۔ مگر میری بہن نے جھوٹ بول کر یہ بچی آپ کو دے دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بچی میں ہر حال میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ابھی وہ آدمی یہی باتیں بتا رہا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس آ گئی اور ساتھ میں میری نوکرانی اور وہ بچی بھی آ گئی۔ میں نے ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ پولیس والوں نے اسی وقت اس بچی کے والدین کو بلا لیا اور ساری تفتیش کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بچی کے والدین جھوٹے ہیں، انہوں نے سب سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، جبکہ اس بچی کے خاندان والے اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا خون کسی کو بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ کافی دیر بحث مباحثہ کرنے کے بعد پولیس والوں نے ان سب کی صلح کروائی، بچی کو ماں کے حوالے کیا اور اس بچی کے والدین نے سب سے معافی مانگی۔ پھر اس آدمی نے مجھ سے معافی مانگی جس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس کا طریقہ تو غلط تھا، مگر میں نے اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیا۔ پولیس نے صلح نامہ لکھوایا، اس پر سب کے دستخط اور انگوٹھے بھی لگوائے اور پھر وہ سب یہاں سے چلے گئے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ اس بچی کو بھی اپنے ساتھ میں لے گئے تھے۔ بچی کے جاتے ہی میں بہت زیادہ اداس ہو گئی، میں ساری رات سو نہ سکی۔ اگلے روز میرے والدین آ گئے، وہ مجھے کب سے شادی کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اب میں نے اپنا فیصلہ بدلا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ آج میری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، شوہر بھی بہت پیار کرنے والا ملا ہے، مگر میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔